السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کتاب کا نام ہے الناطق الاخرس۔ اس میں ایک بات پڑھی، مقدمہ میں مصنف لکھتے ہیں کہ یہ کتاب تقریباً 20-30 سال تک میں سوچتا رہا کہ یہ لکھوں گا، مکمل کروں گا، چھاپوں گا، لیکن ہر مرتبہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی میں مکمل طور پر اس کے مواد کو تیار کر لوں، اس کو کمال تک پہنچا دوں تو پھر چھاپوں گا۔ کہتے اس کمال کے شوق نے اتنا انتظار کرایا، اور کتاب ابھی بھی میں ایسی صورت میں چھاپ رہا ہوں کہ میرے دل میں یہ بات ہے کہ شاید اگر یہ تبدیلی ہو جائے تو کتاب مزید اچھی ہوگی۔ تو کہتے کہ لعنت الکمال، یعنی کسی چیز کو کامل بنانے کا شوق، یہ بہت سارے علمی کاموں میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ ہمیں واٹس ایپ پر بھی اور فون پر بھی بہت سارے کئی ساتھی جو رمضان شعبان میں، خصوصی طور پر شعبان کی چھٹیوں میں عربی زبان کا دورہ کرانا چاہتے ہیں، تو وہ مسلسل رابطہ کر رہے تھے کہ کس طرح اس کو پڑھائیں، اس میں کیا پڑھایا جائے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اس کے لیے ہم مکمل تیاری کریں گے اور کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور پھر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اس طرح یہ بات بہت زیادہ مؤخر ہو گئی اور مطالعہ بھی اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہم چاہ رہے تھے، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ بس کمال کے بغیر ہی کچھ اہم نکات آپ کے سامنے پیش کریں جو انشاءاللہ آپ کے لیے عربی زبان کا دورہ پڑھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ مقصد کا تعین ہو۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ رمضان میں آپ دورہ کرا رہے ہیں عربی زبان کا، لیکن اس دورے سے مقصد کیا ہے؟ کیا بچوں کو تحریر سکھانا ہے یا بچوں کو آپ نے تکلم سکھانا ہے؟ عمومی طور پر تجربہ یہ ہے کہ جو طلبہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ذہن میں تحریر کا نہیں ہوتا، وہ تکلم سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے مقصد کا وہ کر لیا تعین، اور مقصد ہمارا ہو گیا تکلم۔ ہم ان کو تکلم سکھانا چاہتے ہیں۔ تکلم کا تعلق پھر کس سے ہے؟ تکلم آئے گا دو چیزوں سے، ایک تو وہ سنیں گے اور ایک یہ ہے کہ ان کو ماحول ملے گا۔ تو دو چیزیں آپ ان کے ساتھ کریں، ایک تو آپ حوارات پڑھائیں۔ اچھا، حوارات کے لیے کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن مثلا اس طرح ایک کتاب ہے اہم الحوارات۔ اہم الحوارات، یہ کتاب بھی آپ پڑھا سکتے ہیں، بلکہ یہ تو پوری تو نہیں ہو سکتی، لمبی بڑی کتاب ہے، لیکن استاد کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے اور جو حوارات اس کو مناسب لگے ان طلبہ کے، کیونکہ اس کے پہلے حصے میں انتہائی آسان حوارات ہیں، تو اگر طلبہ نے پہلے عربی سیکھی ہی نہیں ہے تو وہ حوارات پڑھا دیں، اور اگر وہ کچھ نہ کچھ عربی جانتے ہیں تو لیول 2 دوسرے مستویٰ والے جو حوارات ہیں وہ پڑھا دیں، اور اگر وہ اور زیادہ عربی جانتے ہیں، متوسط درجے کے طلبہ ہیں، تو پھر ان کو ذرا مشکل حوارات پڑھا دیں۔ اسی طرح ایک دوسری کتاب ہے الدورۃ العربیہ۔ الدورۃ العربیہ، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اور یہ خاص طور پر شعبان میں جو دورہ کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اس دورۃ العربیہ کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید رہے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ حوارات کی اور کوئی کتاب چاہتے ہیں تو اس کتاب سے بھی آپ انتخاب کر سکتے ہیں، المحادثۃ العربیہ۔ المحادثۃ العربیہ، یہ کچھ کتابیں ہیں۔ اصل چیز آپ دیکھیں، اصل چیز ہے استاذ، کہ استاد کو اگر خود عربی زبان آتی ہے، خود عربی زبان میں مہارت ہے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے بغیر کتاب کے بھی وہ زبان سکھا سکتا ہے۔ لیکن اگر استاذ خود ماہر نہیں ہے تو پھر آپ اچھی سے اچھی کتاب بھی اس کو دے دیں، وہ اس کو نہیں پڑھا سکتا۔ تو اس وجہ سے استاد کا ماہر ہونا لازمی ہے۔ تو آپ کا ہدف ایک ہو گیا تکلم۔ دوسری چیز وہ ہے تعداد کا تعین، یعنی طلبہ کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، طلبہ کی تعداد کتنی۔ عمومی طور پر ہم نے ایسے دوروں میں دیکھا ہے کہ بعض جگہ پر 100-200 طلبہ ہوتے ہیں، 350-400 طلبہ ہوتے ہیں۔ اب ایک استاد ہو، وہاں پر 100 طلبہ ہو، تو بڑے سے بڑے عرب کو بھی اگر آپ لے کر آ جائیں تو وہ کس طرح طالب علم کو توجہ دے گا، حالانکہ
دورے کے اندر ہر طالب علم کو انفرادی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پورا سال پڑھنے کے باوجود طالب علم آپ کے پاس اسی لیے آیا ہے کہ اس کو ایک انفرادی توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی چھٹیوں کی قربانیاں دے رہا ہے۔ یہ وقت اس کے آرام کا ہے، اس کی گھومنے پھرنے کا ہے، لیکن اس نے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے پورا سال بھی پڑھا ہے اور اب چھٹیوں بھی پڑھنا چاہ رہا ہے۔ تو لازمی ہے کہ ہم تعداد کا انتخاب کریں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس تعداد اگر ہو تو 30 سے زیادہ اگر تعداد ہوگی تو طلبہ کو ہم مکمل وقت بھی نہیں دے سکیں گے، ان کا خیال بھی نہیں رکھ سکیں گے جس طرح ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے انتخاب وقت۔ انتخاب وقت یہ بہت ضروری چیز ہے، وقت کا انتخاب۔ چھٹیوں میں اگر آپ طالب علم کو صبح سے شام تک بٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ 3 دن آئے، 4 دن آئے، 5 دن آئے، پھر وہ چھوڑ دے گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ چھٹیوں کے دن ہیں، اس طالب علم کے آرام کے دن ہیں، راحت کے دن ہیں، لہٰذا وقت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو مثلا اگر 3 گھنٹے پڑھائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر طالب علم کو کھلا رہنا چاہیے، اس کو آزادی کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے تاکہ وہ آزاد فضا میں گھوم سکے، پھر سکے، سوچ سکے۔ بس یہ کہ ادارے میں ماحول عربی زبان کا ہو تاکہ وہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے جو آیا ہے وہ مقصد وہ حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ اب دورے کے اندر ایک اور چیز ہونی چاہیے، عربی زبان کو سننا، استماع، عربی مواد کو سننا۔ ہمارے ہاں بہت سارے طلبہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ کتابوں سے تعبیرات بھی یاد کر لیتے ہیں، جملے بھی یاد کر لیتے ہیں، لیکن جس وقت وہ عربی بول رہے ہوتے ہیں ایسے سمجھ آ رہا ہوتا ہے جیسے ہی کسی کتاب سے صفحہ پڑھ رہے ہیں، کوئی عبارت پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ کلام کا انداز، تکلم اور اسلوب وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ طالب علم کو عربی سکھانا چاہتے ہیں، اور عربی میں بھی ایک بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑے ماہر عربی وہ کہنے لگے کہ ہمیں پاکستان میں بچوں کو عربی سکھانی چاہیے۔ ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہم ان کو اردو والی عربی سکھاتے ہیں۔ اردو والی عربی جب وہ بیچارہ سیکھ لیتا ہے تو بعد میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا یہ تو بہت کمزور ہے، اسلوب عرب کے مطابق نہیں ہے، پھر وہ دوبارہ محنت کرتا ہے عربی کو حاصل کرنے کے لیے، کلام عرب کی اسلوب کے مطابق عربی بولنے کے لیے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ ہم طالب علم کو جو عربی سکھائیں یہ وہ عربی ہونی چاہیے، ہم اس کو رٹا لگوا رہے ہیں، جس طرح ہم قرآن کریم کا رٹا لگواتے ہیں، ہم طلباء کو حوار کا رٹا لگا رہے ہیں۔ تو پھر حوار کا انتخاب تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے جو اس لائق اور قابل ہو کہ اس کو رٹا لگایا جا سکے، اس کو یاد کیا جا سکے، اس کو حفظ کیا جا سکے۔ تو ایسے حوارات کا انتخاب، ایسے اسلوب کا انتخاب جو عرب کے ہاں مقبول ہو، جو عرب کے اسلوب کے مطابق ہو۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ مواد ان کو سنائیں جو وہ عرب استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے یوٹیوب پر بہت سارے چینل بھی موجود ہیں اور ویسے بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ ہم آپ کو 2 بتاتے ہیں۔ ایک چینل کا نام ہے مدرستن، یہ ایک چینل کا نام ہے۔ دوسرے چینل کا نام ہے زاد الحروف۔ ہم نے ان 2 چینل تو بہت سارے ہیں، ان 2 چینلوں کا نام ہم نے اس لیے بتایا کہ اس میں کوئی غیر شرعی مواد نہیں ہوتا، کچھ اگر ہو جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن اکثر طور پر ان کے مواد میں ایک موسیقہ جو عام طور پر غالب ہے وہ اس میں نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے، تو آپ اس میں انتخاب کر سکتے ہیں۔ مدرستن، یہ مدرستن خاص طور پر یہ وہ چینل ہے، اس میں ہر موضوع پر آپ کو مواد ملے گا، نحو کے حوالے سے، صرف کے حوالے سے، بلاغت کے حوالے سے، تکلم محاورے کے حوالے سے، اور معاشرتی علوم کے حوالے سے، میتھ کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، طبیعیات، جتنا بھی بایولوجی، جتنے بھی علوم ہیں، ان علوم کو انتہائی آسان کر کے، ہم کہتے ہیں حلوہ بنا کر کے، کارٹون کی شکل میں، اور وہ بھی فصیح عربی، اور عربی بھی ایسی جو لکھ بھی دے، بول بھی رہے، لکھ بھی رہے، اور انتہائی آسانی کے ساتھ بہت سہل انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو اگر روزانہ طلباء کو ایک ویڈیو آپ دکھائیں، وہ صرف کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ نحو کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ عام بول چال کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں مختلف واقعات بھی ہیں، کچھ جانوروں کے واقعات ہو جاتے ہیں جو نصیحت پر مبنی ہو، تو وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح زاد الحروف،
زاد الحروف چینل میں بھی آپ کو بہت سارا ایسا مواد مل سکتا ہے جو آپ بچوں کو سکھائیں گے، دکھائیں گے اور وہ سنائیں گے۔ اگر آپ نہیں دکھاتے تو سنا بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بیانات بھی سنا سکتے ہیں لیکن بہت کم، تو اس لیے کہ عام طور پر بیانات سن کے بچے بہت بور ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا مواد ہونا چاہیے جو ان کی دلچسپی کو برقرار رکھے، جو ان کو اپنی طرف مائل کرے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ وقت کا انتخاب، طلبہ کی تعداد، کتاب کا انتخاب اور مواد۔ اچھا، مواد میں گھنٹوں میں کیا کیا جائے؟ گھنٹے میں 1 گھنٹہ تو حوار کا ہوتا ہے جیسے سب کو معلوم ہے، 1 گھنٹہ حوار کا ہونا چاہیے۔ حوار کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم طالب علم کو مجبور کریں کہ وہ قرآن کریم کی طرح رٹھا لگائے، بس یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں رکھے۔ یعنی اگر 10 جملے ہیں تو اگر اس نے 5 بھی یاد کر لیے تو کافی ہونا چاہیے۔ چھٹیوں کے دن، یہ پڑھائی کے دن نہیں ہے۔ اور اسی طرح 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہونا چاہیے استماع کا، یعنی عربی زبان کو سننے کا 1 گھنٹہ ہونا چاہیے۔ تیسرا گھنٹہ ہونا چاہیے حل عبارت کا۔ حل عبارت کا مطلب کہ اس طالب علم کو ہم اس مشق کروائیں کہ آپ جب کسی عربی زبان کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو کس طرح مشکل الفاظ کی معنی نکالیں گے، مشکل عبارت کو آپ کیسے سمجھیں گے۔ اور اگر اس نے زیادہ وقت دیا ہے تو دوسرا مواد بھی شامل کیا جا سکتا ہے، صرف و نحو کے حوالے سے بھی کچھ ان کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ بچوں کا لیول دیکھ کر کے، ان کی علمی اور عربی کے حوالے سے مستویٰ دیکھ کر کے آپ مزید مواد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ عربی زبان کا کوئی بھی طریقہ ہو، اس کا سب سے جو خلاصۃ الخلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مواد کا تکرار، یعنی ایک ہی بات ہو اس کو مختلف ذرائع سے طالب علم کے سامنے پیش کرنا تاکہ یہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، یہ اسلوب، یہ جملہ، یہ تعبیر، یہ مفردات اس کے ذہن نشین ہو جائے، مختلف انداز میں ہم اس کے سامنے اس کو پیش کریں۔ تو 1 گھنٹہ مفردات کا بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے القاموس المصور بہت بہترین کتاب ہے۔ القاموس المصور آپ اس کو پڑھا دیں، اور ضروری نہیں کہ آپ شروع سے پڑھا دیں، بلکہ اس ماحول کے متعلق، اگر وہ مثلا KPK کی طرف یا بلوچستان کی طرف اکثر دورے ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کے مطابق وہاں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان مفردات کے معنی اور الفاظ ان کو یاد کروائے جائیں، یا اگر شہری علاقہ ہے تو شہر میں استعمال ہونے والے مفردات ہیں وہ ان کو یاد کروائے جائیں۔ اسی طرح 1 گھنٹہ ہونا چاہیے جملوں کا، یعنی کون سے جملے؟ عام استعمال کے جملے۔ اس کا طریقہ یہ ہو کہ آپ طلبہ سے پوچھیں کہ آپ اردو میں، وہ آپ سے اردو میں سوال کریں گے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، کتاب مجھے دے دو، یہ کیسے بولوں گا، یہ اٹھاؤ۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ دن میں عربی بولتے ہوئے یا ویسے تکلم کرتے ہوئے آپ کو کس قسم کی جملوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو طلبہ کرام خود بھی آپ کو بتائیں گے، یا آپ اپنی طرف سے بھی کچھ جملوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ ان کا انتخاب کریں، بورڈ پر ان کو لکھوائیں، طلبہ ان کو کاپیوں میں اپنے پاس نوٹ کریں گے اور لکھیں گے۔ اس طریقے پر انشاءاللہ اگر آپ 30-40 دن بھی ان کو پڑھائیں گے، ایک اچھا خاصا ذخیرہ بھی ان کے پاس جمع ہو جائے گا، اور ایک طریقہ بھی ان کو سمجھ آ جائے گا کہ زبان کو کس طرح سیکھا جاتا ہے۔ لیکن اہم بات پھر یہ ہے کہ اصل کردار زبان کے سکھانے میں استاد کا ہے، کہ استاد خود ماہر ہو اور اپنے فن کو دوسرے تک منتقل کرنے کا طریقہ بھی وہ جانتا ہو، اور طلبہ میں شوق پیدا کرنا، پھر اس شوق کے مطابق ان کو مواد فراہم کرنا، ان کی دلچسپی کو برقرار رکھنا، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اللہ سے رجوع کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور جتنی محنت ہو سکتی ہو انسان سے اس کو بھی صرف کیا جائے۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ باتیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔